This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں جوانوں کو 1,70,000 اسکل ایجوکیشن اسکالرشپس دے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں روزگار نجی شعبوں میں ملتا ہے، ہم بھی نوجوانوں کو روزگار کی سہولت دے رہے ہیں تاکہ ملک کو اوپر اٹھا سکیں۔ عمران خان کا نوجوانوں کے نام ویڈیو پیغام۔ کورونا سے مزید 92 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ لیا میں بھی کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کا معاملہ، سپریم کورٹ کہتی ہے بظاہر یہی لگتا ہے حکومت نے توہین عدالت کی، ہائی کورٹ سے کیس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نواز شریف کے خلاف کیسز عدالت میں زیر التوا ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ہر چیز کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ دھوکے کو یو ٹرن کا نام دے کر فخر کرنا عمران خان کے مزاج کا حصہ بن چکا۔ سندھ حکومت نے صوبے کی فیکس آمدنی کو ملک بھر میں سب سے زیادہ کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے وزیر اعظم پر لفظی باؤنسر۔ سینٹ سٹی اسکول ایسوسی ایشن نے حکومت سے اسکول کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ تنظیم کے صدر ندیم قادری کہتے ہیں نجی تعلیمی اداروں کے مالکان کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے حکومت فنڈز فراہم کرے۔ ڈی پی او لودھرا سید کرار حسین کی الوداعی تقریب پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف نئے ضلعی پولیس آفیسر نے آتے ہی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شما کوکنگ آئل اینڈ شما بناسپتی، بولے دل کی بول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں صوبان قریشی اور میں ہوں ناصر عباس۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاک فوج کے کور کمانڈرز نے کہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں
عالمی, علاقائی اور مقامی سیکیورٹی صورتحال بشمول لائن آف کنٹرول, ورکنگ باؤنڈری اور پاک افغان بارڈر کی صورتحال پر غور کیا گیا. کانفرنس نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی اور آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا, جبکہ افغانستان سے سرحد پار فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کا سختی سے نوٹس لیا. DGISPR کے مطابق شرکاء کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گرد گروپ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. پاکستان نے علاقائی سیکیورٹی صورتحال میں مؤثر بارڈر کنٹرول مینجمنٹ کی ہے اور بارڈرز کنٹرول کے لیے مؤثر اقدامات کر رکھے ہیں. افغانستان بھی بہتر مینجمنٹ کے لیے ضروری اقدامات کرے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو روزگار دیے بغیر ملک اوپر نہیں آ سکتا. نوجوانوں کے لیے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے. دنیا بھر میں روزگار نجی شعبوں میں ملتا ہے. لوگ خود چھوٹے اور درمیانی سطح پر انڈسٹریز لگاتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں. ہم نوجوانوں کو روزگار کی سہولت دے رہے ہیں تاکہ ملک کو اٹھا سکیں. وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ نوجوانوں کے لیے ہنر پروگرام متعارف کروایا گیا ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں فنی تربیت فراہم کی جائے گی. انہیں 6 ماہ کے کورسز کے بعد وہ نوکریاں ملیں گی کہ نوجوان سوچ بھی نہیں سکتے. 1,70,000 اسکل ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ دے رہے ہیں. نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے لیے 100 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے. کوشش ہے کہ ہر سال نوجوانوں کے لیے فنڈ میں اضافہ کیا جائے. کورونا سے مزید 92 افراد جان کی بازی ہار گئے. ملک بھر میں کورونا سے اموات کا سلسلہ نہ رک سکا. مہلک وائرس سے مزید 2,253 نئے مریض سامنے آ گئے جبکہ 92 افراد اس وبا کے ہاتھوں دم توڑ گئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر 46,726 کورونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ 2,253 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی جن میں سے 522 مریض تاحال وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں. دوسری طرف وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا ان کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. شفقت محمود نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں, معمولی علامات ہیں, جلد ٹھیک ہو جاؤں گا. دوسری طرف لیا سے ہمارے نمائندے شہزاد علی کے مطابق لیا میں بھی کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا. فعال کیسز کی تعداد 139 ہو گئی. لیا اور گردنواں میں شرح 11% سے زائد ہو چکی ہے. چوک اعظم کا 80 سالہ بزرگ وائرس کے باعث جاں بحق ہو گیا. ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء کا کہنا ہے کہ 47,000 سے زائد شہریوں کو ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے, تاہم شہری SOPs پر عمل کرے. سپریم کورٹ نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے دینے سے متعلق حکم کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ بادی النظر میں حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی. سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے دینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت کی. جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف کی درخواست پر ہائی کورٹ کی 7 مئی کی مہر لگی ہے جس پر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ مہر کے حساب سے تو درخواست دائر بھی اسی دن ہوئی جب حکم دیا گیا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اتنی جلدی میں سارا کام کیسے ہو سکتا ہے. انتہائی ارجنٹ درخواست پر چیف جسٹس کی باقاعدہ تحریر ہوتی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے دریافت کیا کہ حکومتی اداروں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اقدام کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی توہین ہوئی یا نہیں. شہباز شریف رکن پارلیمان اور اپوزیشن لیڈر ہیں. تمام اراکین اسمبلی کا احترام ہے. کیا شہباز شریف کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی تھی جو اتنی جلدی سماعت ہوئی؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ شہباز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت مسترد ہوئی تھی. ایسا کوئی ریکارڈ نہیں کہ شہباز شریف کو ایمرجنسی تھی. بعد ازاں سپریم کورٹ نے شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کیس میں ہائی کورٹ سے ریکارڈ طلب اور مقدمے کے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے نواز شریف, مریم نواز, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور نیب کی جانب سے ایون فیڈ, عزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی. مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے لاہور ہائی کورٹ میں مصروفیت کے باعث مسلسل تیسری بار التوا کی درخواست دائر کر دی. گزشتہ 2 سماعتوں پر بھی امجد پرویز نے التوا کی درخواست دائر کی تھی. دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے سینئر قانون دان سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کو روسٹرم پر بلا لیا. عدالت نے اعظم نذیر تارڑ سے استفسار کیا کہ نواز شریف کی جانب سے کون نمائندہ ہو سکتا ہے, جس پر
اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عدالتیں اپیل کو زیر التوا بھی رکھتی ہیں تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا رکھا جائے۔ نواز شریف کا کیس عام آدمی کے کیس سے مختلف ہے، ان کا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف کا نمائندہ مقرر کرنے کے بجائے عدم پیروی اپیل مسترد کی جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے نیب پروسیکیوٹر جہاں زیب بھروانہ سے استفسار کیا کہ مریم نواز کے وکیل نے التوا کی درخواست دی ہے، 2 اور بھی اپیلیں ہیں، ان کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر کیا ہونا چاہیے؟ جس پر نیب پروسیکیوٹر جہاں زیب بھروانہ نے اعظم نذیر تارڑ کی رائے سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے عدالت عدم پیروی پر نواز شریف کی اپیلیں مسترد کر دے۔ بعد ازاں عدالت نے اپیلوں پر سماعت 9 جون تک ملتوی کر دی، اس لیے عدالت عدم پیروی پر نواز شریف کی اپیلیں مسترد کر دے۔ بعد ازاں عدالت نے اپیلوں پر سماعت 9 جون تک ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جھوٹ اور دھوکے کو یو ٹرن کا نام دے کر فخر کرنا عمران خان کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے غربت میں کمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ پیپلز پارٹی نے ایسے وقت میں یہ پروگرام شروع کیا کہ جب دنیا میں معاشی بحران تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دراصل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک آئیڈیا تھا جسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے عملی جامہ پہنایا۔ پیپلز پارٹی نے ایک بڑے سماجی بہبود کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی۔ آج عالمی ادارے پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے شروع ہونے والے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اہمیت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی کے اعتراف کے باوجود احساس پروگرام کو نیا منصوبہ قرار دینا عوام سے دھوکہ ہے۔ عمران خان منصوبوں، اداروں اور عمارتوں کے نام بدلنے سے عوام کے دلوں سے بے نظیر بھٹو کا نام نہیں مٹا سکتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اپنے عوام دوست اقدامات سے صوبے کی فی کس آمدنی کو ملک بھر میں سب سے زیادہ کر دیا۔ عمران خان کی مسلط کردہ مہنگائی کی ستائی لاکھوں دیہی خواتین کو کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرضے دیے۔ عمران خان کے معاشی سونامی کے دوران سندھ کی لاکھوں دیہی خواتین کو فنی تربیت دی تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں۔ سندھ میں غربت کی شرح میں غیر معمولی 7.6% کی کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ سینٹ سٹی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کورونا کی وجہ سے اسکول مالکان کو درپیش مسائل کے حوالے سے ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کی ٹرینڈ میڈم حمیرہ بشارت نے ممبران کو لیکچر دیا۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق صدر محمد ندیم قادری، جنرل سیکرٹری شاہد کامران اور مرزا نعیم نے بھی نجی اسکولز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا کے باعث اسکولز کو فوری طور پر کھول دیا جائے تاکہ مزید تعلیمی نقصان سے بچا جا سکے۔ انہوں نے نئے مطالبات کیے کہ اسکول مالکان کو ہونے والے نقصان کا ازالہ ریلیف فنڈ دے کر کیا جائے۔ سینٹ سٹی پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا 1 سال مکمل ہونے پر یوم تاسیس بھی منایا گیا۔ تقریب میں سرپرست اعلیٰ جہاں زیب خان، سینئر نائب صدر محمد دلشاد، فائنانس سیکرٹری ظفر حسین مغل، ایڈیشنل پریس سیکرٹری چودھری الطاف، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سکندر علی، سینئر نائب صدر لیڈیز ونگ میڈم ثنا اقبال اور کوآرڈینیٹر رانا محمد اقبال اور ممبران نے شرکت کی۔ ڈی پی او سید کرار حسین کی الوداعی تقریب ڈی پی او آفس میں منعقد کی گئی۔ الوداعی تقریب میں ایس پی انویسٹیگیشن غلام مصطفیٰ سمیت پولیس افسران، انجمن تاجران کے صدر ملک اصفر آرائیں، مرزا سلیم اختر اور شہریوں نے شرکت کی۔ کہروڑ پکا سے ہمارے نمائندے طارق کے مطابق الوداعی موقع پر پولیس افسران اور اسٹاف نے گلدستے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور پوسٹنگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈی پی او سید کرار حسین کو پروٹوکول کے ساتھ ڈی پی او آفس سے روانہ کیا گیا۔ انجمن تاجران کہروڑ پکا کے صدر ملک اصغر کی جانب سے ڈی پی او کو سندھی چادر پہنائی گئی اور ان کی دستار بندی بھی کی گئی۔ ایس پی انویسٹیگیشن غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ سید کرار حسین محنتی، ایماندار اور انتہائی پروفیشنل افسر تعیناتی کے دوران پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ڈی پی او سید کرار حسین کا کہنا تھا کہ اپنے ڈیوٹی ایمانداری اور نیک نیتی سے سر انجام دینی چاہیے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ دوسری طرف لودھرا میں نئے ڈی پی او عبدالرؤف بابر کی ہدایات پر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 6 ملزمان گرفتار، 3 کلو 620 گرام چرس، 72 لیٹر شراب، 1 کاربین برآمد کر لی۔ تھانہ سٹی پولیس نے ملزم ندیم سے 2 کلو 40 گرام جبکہ ملزم عامر سے 120 کلو گرام چرس برآمد کی۔
थाना सदर दुनियापुर ने मुलजिम आरिफ से 1 किलो 460 ग्राम चर्स, मुलजिम मुरीद से कारबेन और मुलजिम अरशद से 60 लीटर शराब बरामद की। थाना सदर लोधरा ने मुलजिम अशरफ से 12 लीटर शराब बरामदगी करके मुकदमा दर्ज कर लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.